باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کا بیان۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ان دونوں پر دو تسمے لگے ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نالین شریفین پہنے ان پر دو تسمے تھے، تسموں سے حضور اپنے پاؤں کو قابو کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں دو تسمے لگے ہوئے تھے جو دورے تھے۔ حضرت عیسیٰ بن تہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالوں کے بغیر دو جوتے نکال کر دکھائے۔ راوی کا کہنا ہے کہ بعد میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا یہ دونوں جوتے نبی کریم علیہ السلام کے نالین شریفین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین میں دو تسمے لگے ہوئے تھے، یعنی حضور دو جو نالین پہنتے تھے تسموں والے سرکار پہنتے تھے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سلے ہوئے جوتے پہن کر نماز ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے، یعنی یہ نہیں کہ ایک اتار دیا اور ایک پہن لیا، حضور نے اس سے منع فرمایا، فرمایا دونوں پہن لے یا پھر ایک جو ہے اس کو بھی اتار دے، یا دونوں اتار کر چلے ننگے پاؤں چلے یا دونوں پہن کر چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک جوتا پہن کر چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف پہلے پہنے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے پہلے اتارے، پہنتے ہوئے دایاں حصہ پہلے ہونا چاہیے اور اتارتے ہوئے بایاں پہلے ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے، جوتا پہننے اور وضو کرنے میں جہاں تک ہو سکتا دائیں طرف سے آغاز فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جوتوں کے دو تسمے ہوا کرتے تھے، یعنی انہوں نے سرکار کی ادا کو ایسے اپنایا کہ حضور کے تو تھے، ابو بکر صدیق کے بھی جوڑے جو تھے ان کے بھی دو تسمے تھے، اور حضرت فاروق اعظم کے جو جوڑے تھے ان کے بھی دو تسمے تھے۔ نالین مبارک حضور کے چمڑے کا اس کا اگلا حصہ زبان کی طرح گول تھا، درمیان سے باریک، ایڑی کی جگہ سے قدرے چوڑا، بغیر بالوں کے، اور اوپر دو تسمے تھے جبکہ ہر تسمہ دورا تھا۔ نال مبارک کی لمبائی 1 بالشت 2 انگشت جبکہ چوڑائی ٹخنے کے پاس سے 7 انگشت، درمیان سے 5 انگشت اور اوپر پنجہ کے پاس سے 7 انگشت، اور دونوں تسموں کے مابین 2 انگل کا فاصلہ تھا۔ یہ حضور کی نالین شریفین کا۔ جوتا بیٹھ کر اندہیت اطمینان سے پہننا چاہیے، تاہم مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی پہنا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع کیا ہے۔ کھڑے ہو کر جوتا پہننے میں دشواری ہے، بالخصوص جب جوتے کے پیچھے تسمہ وغیرہ باندھنے کی ضرورت ہو، یعنی یہ وہ جوتے ہیں جو بند ہیں، یہ جن کو تسمے لگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو بیٹھ کر پہنیں گے تو اطمینان ہوگا اور تسلی سے پہن سکیں گے۔ ایک ہمارے ہاں جو عموماً چپل چلتی ہے جو ہم چپل، تو اس میں اس کو کھڑے ہو کر پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت دونوں جوتے پہن کر یا دونوں اتار کر چلنا چاہیے، ایک جوتا پہن کر اور دوسرا اتار کر چلنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، وہ دونوں کو پہن کر یا دونوں کو اتار کر چلے، یعنی ایک جوتا پہن کر چلنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ مکروہ ہے، دونوں کو پہنے یا پھر دونوں اتار کر چلے۔ سادگی کی بنا پر ننگے پاؤں چلنا بھی جائز ہے۔
حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کسی شخص نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کو پرا گندہ بالوں اور بغیر جوتے کے چلتے دیکھا تو اس بارے میں ان سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح بن سور کر چلنے سے منع کیا۔ پھر جوتے نہ پہننے کے بارے میں دریافت کیا تو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی کبھار جوتوں کے بغیر چلنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کبھی کبھار جوتے اتار کر بھی چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سادگی کی بنا پر کبھی کبھی بناؤ سنگار نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ نمازی بندہ ہے اور اس کو کپڑوں کا حال ہی کوئی نہ ہو، یہ مطلب یہ کہ سادگی جو ہے اگر کوئی بندہ اس کو پسند کرتا ہے تو کبھی اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کو نعمت دیتا ہے تو نعمت کا اظہار کرنے میں بھی، اچھے کپڑے پہننے میں بھی اور اچھا لباس پہننے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ تکبر کی بنا پر نہ ہو، تکبر کی بنا پر نہ ہو تو اچھے کپڑے اگر کوئی پہن کر چلتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ جوتا پہننے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہننا چاہیے پھر بائیں پاؤں میں، مگر اتارتے وقت اس کا برعکس کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا یا چپل پہنتے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے اور جب اتارتے تو بایاں پاؤں پہلے اتارتے۔ اب جوتا اٹھانا کیسے چاہیے؟ اگر آپ کو جوتے کو اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیسے اٹھانا چاہیے؟ اب جوتا پکڑنا ہو تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے اٹھایا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اپنے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اور انگوٹھے سے اٹھاتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی اور سرکار انگوٹھے سے، یہ اس طریقے سے جوتا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ نماز ادا کرتے وقت جوتے بائیں طرف رکھنا مسنون ہے، جبکہ دائیں جانب رکھنا خلاف سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا جوتا اتارے تو اسے اپنی بائیں بغل کی طرف رکھے، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور جوتا آپ کا چوری ہونے کا خدشہ ہو یا اس کے اٹھائے جانے کا ایسا خدشہ ہو تو طریقہ کار یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی طرف رکھے، دائیں طرف نہ رکھے۔ جوتا پہن کر بیٹھنا خلاف سنت اور منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیٹھو تو اپنے جوتوں کو اتار لو اور اپنے پیروں کو آرام پہنچاؤ، یعنی عموماً بیٹھتے وقت اگر جوتا پہنا ہوا ہو تو تکلیف ہوتی ہے پاؤں کو، اس لیے حضور نے ظاہری طور پر بھی اپنے غلاموں کی آرام کا اور سکون کا خیال رکھا ہے۔ ننگے پاؤں کی چلنے کی عادت بنانا اور جوتا نہ پہننا خلاف سنت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوتے بکثرت پہنا کرو اور جوتا پہننے والا گویا سوار کی مثل ہے، کہ یہ نہیں کہ جوتے اتار کر چلیں گے تو ظاہر تکلیف ہوگی، تو جوتا پہننا ایسے میں حضور نے فرمایا جیسے کو سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، کیونکہ جوتا اس کے پاؤں کو تکلیف نہیں دیتا اور اسے آرام پہنچاتا ہے۔ اپنا کپڑا اور جوتا اپنے ہاتھ سے گانٹھنا بھی سنت ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سی لیتے تھے، اپنا جوتا مرمت کر لیتے تھے، اور عام شخص جو اپنے گھر میں کرتے ہیں آپ وہ کام کر لیتے تھے۔ کھال کو دباغت رنگنے سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس سے تیار کردہ جوتا بھی پاک ہوتا ہے اور پاک چیز کو استعمال کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، لہذا نیا جوتا پہن کر نماز ادا کرنا جائز ہے، جس طرح حدیث باب میں بھی اس کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا جوتا پہن کر نماز ادا فرمائی۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس جگہ پہ ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اور رستہ ہے اور آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، جوتا بھی آپ کا نیا ہے تو آپ نماز جوتا پہن کر پڑھنے کا جواز ہے۔ افضل یہ ہے کہ اتار کر پڑھے، اور مسجد میں تو اتار کر ہی پڑھنا چاہیے، یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے حالات ہے، سڑک پر گندگی ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں، تو اگر کوئی وہاں پر اگر جوتا پر ہم سے گزریں گے تو پاؤں کے نیچے لامحالہ اس سے ناپاکی لگے گی، جب ناپاکی لگے گی تو اگر جوتا ناپاک ہوگا تو پھر پہن کر نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے اتار کر ہی پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے۔
ایسا پرانا جوتا جو نجاست سے پاک ہو، اس پر کھڑے ہو کر یا پہن کر نماز جنازہ وغیرہ ادا کرنا جائز ہے، تاہم یہ آداب کے خلاف ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ جوتا جو ہے وہ اتار کر ہی پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں جنازوں میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس پر کی چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ جب آپ جوتوں کے اوپر کھڑے ہیں تو نیچے کا جو جوتا ہے اس کا تلا، نیچے والا حصہ وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس مٹی پر وہ جس جگہ پہ وہ جوتا ہے اس جگہ پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اگر وہ جگہ ناپاک ہوگی یا جوتے کا تلا ناپاک ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جوتوں کو اتار کر، یہ ویسے بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواز ہے، ایک تو علماء نے فرمایا یہ حضور کا خاصہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسم کے اقدس کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے، اب یہ دیکھیں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو چمڑا اور جوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگا ہے، اسے نالین شریفین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے گر نالے پاک حضور، پھر کہے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو یعنی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہر طریقے سے محبت کی، تو جو ہے یہ جوتے کے آداب تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے شمال ترمذی کے حوالہ سے نقل کی۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔